بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما۔ اگلی آیت 104 ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب جنگ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کا نقصان ہو گیا، کفار کا لشکر جا رہا تھا اور ان کو یہ خیال آیا کہ ہم پھر واپس جائیں اور کام تمام کر کے آئے مسلمانوں کا، ابھی تو اپنے زخمی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی اپنے رسول کو، اور رسول پاک نے حکم دیا کہ چھوڑو سب کچھ اور پیچھا کرو ان کا، وہ جو گئے ہیں ان کا پیچھا کرو، ان کو پکڑ کے ہم نے مارنا ہے۔ جب یہ خبر ان تک پہنچی کہ وہ تو تیار ہو کے آ رہے ہیں، تو ان کا واپس آنے کا دل سے خیال نکل گیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ تھک گئے ہیں، یہ کمزور پڑ گئے۔ جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے دوبارہ آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے، تو یہ سیدھا مکہ کی طرف نکل گئے، واپس آنے کا خیال ان کے دلوں سے نکل گیا۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم کافروں کا تعاقب کرنے میں ڈھیلے پن سے کام نہ لو، نرمی سے کام نہ لو۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے جس طرح تمہیں پہنچ رہی ہے۔ یہ نہ کہو کہ تکلیف پہنچے بیٹھ جائیں گے، نہیں، اٹھ جاؤ ان کے پیچھے اور ان کو بھگا دو۔ جیسی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے ویسی انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن تمہارا اور ان کا فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو کافر تو نہیں رکھتے، تو تمہیں تو تھکنا ہی نہیں چاہیے۔ مراد یہ نہیں کہ تھک تو جاتا ہے انسان، جب بدن کام کرتا ہے تھک جاتا ہے، لیکن ڈٹے رہو، اس تھکاوٹ کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو جب تک کہ دشمن کے بارے میں تسلی نہ کر لو کہ وہ چلا گیا، ان کا پیچھا کرو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور اللہ سے جیسی تم امید رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو خوب علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ جاؤ، اللہ اپنے علم پر کہہ رہا ہے جاؤ، تمہارا فائدہ اس میں، اپنا رعب بٹھا دو ان کے دلوں میں، اور یہ اللہ کا حکم عین حکمت ہے تاکہ ان کے دل سے یہ نکل جائے کہ ہم تو ان کو ہرا کے آ گئے، تم نے پیچھا کیا ہو، فائنل رزلٹ کیا ہو کہ تم نے پیچھا کیا اور وہ چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اے رسول یقیناً ہم نے یہ کتاب حق پر مبنی کتاب آپ کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ جیسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے۔ یہ آیت اور اس سے اگلی جو چند آیات ہیں ان کا پس منظر سن لیجئے۔ ایک شخص نے، ایک منافق نے ایک مسلمان کی چوری کی، اور چوری کرنے کے بعد الزام ایک اور مسلمان پر لگا دیا۔ تفصیلی قصہ میں شارٹ کروں، چوری کر کے الزام ایک دوسرے مسلمان جو بے گناہ تھا اس پر لگا دیا، اور اس کے جو قبیلے والا تھا وہ ایک بہت ہی بڑا سخنور، بڑا خطیب تھا، اس کو ساتھ لیا اور کچھ جھوٹے گواہ ساتھ لیے، اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے جھوٹی قسم بھی کھا لی، اور اس خطیب نے اپنی خطابت سے ثابت کر دیا کہ چور وہ ہے کہ جس پر الزام لگا، حالانکہ وہ چور نہیں تھا۔ رسول اللہ کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، تبھی تو وہ اسوہ بنیں گے انسانوں کے لیے۔ اگر رسول اللہ کے فیصلے، جھگڑوں کے فیصلے، مختلف چیزوں کے فیصلے علم غیب پر مبنی ہو تو آج کا انسان کہے گا یا اللہ یہ رسول ہمارے لیے نہیں ہے اسوہ، کیونکہ وہ تو
ادھر سے ان کو ساری باتیں پتہ چل رہی ہوتی تھی، تو ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، انکار ہو جاتا۔ رسول اللہ ظاہری حالات کو دیکھ کر جیسے ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے، قسم کھانی ہوتی ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور اسی واقعے میں بھی اور دیگر جگہوں پر اللہ کے نبی سے نقل شدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اسی قسموں پر اور ثبوتوں پر فیصلے کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص غلط چیز ثابت کر کے کسی مسلمان بھائی کا حصہ لے جائے مجھ سے فیصلہ کرا کر، تو اس نے اپنے لیے جہنم کا ٹکڑا لے کر خریدا ہے۔ نہ سمجھنا کہ میں نے فیصلہ کر دیا تو اب تو بڑا ٹھیک ہو۔ قرآن اللہ تعالیٰ بہت نشانے پر وار کرتا ہے، یہ مت سمجھے کہ رسول پاک نے فیصلہ کیا تو اب اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو ہو گیا میرا، نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیات اتری کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق پر مبنی، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں جس طرح اللہ نے بتایا۔ کہاں بتایا؟ کتاب میں بتایا۔ عدل و انصاف کے معیارات جو خدا نے آپ کو بتائے ہیں اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں گے، اور خیانت کرنے والوں کی آپ طرفدار نہیں بنیں گے، یہ بھی کتاب کا حکم۔ کسی خائن جتنے مرضی بڑے سے بڑا ہو آپ اس کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے استغفار کیجئے۔ رسول اللہ کوئی گناہ جو ہے نا وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ استغفار کیا ہے کہ جب صحیح فیصلہ بھی کیا جائے بعض اوقات دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور استغفار جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو کمی بیشی ناہمواری پیدا ہو گئی ہے میرے کسی کام سے، اے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ ہم جب کرتے ہیں تو گناہ نے جو اثر ڈالا مجھ پر اسے یا اللہ ختم کر دے۔ ایک ہے آخرت کے عذاب کی معافی، ایک ہے دنیا میں جو گناہ کا اثر ہے مجھ پر، میرے آس پاس، اس کو زائل کر، اس کو ختم کر دے، دوبارہ صحت مند کر دے چیزوں۔ اسی طرح رسول اللہ بڑے بڑے سٹیپس لیتے تھے، بڑے بڑے قدم اٹھاتے تھے، اور حق کے جب فیصلے کرنے ہیں تو لوگ بعض اوقات جو اپنے علاقے کے چودھری ہیں ان کو بےزتی فیل ہوتی تھی، وہ دشمن بن جاتے تھے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے استغفار کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ تاکہ خداوند عالم اپنی رحمت سے تمام جو ناخوشگوار نتائج ہیں آپ کے فیصلوں کے، خداوند عالم ان کو دور فرما دے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا۔ غفور کا ترجمہ انہوں نے درگزر کرنے والا کیا ہے، میں نے آپ کو اس کا جو اصل ترجمہ اور معنی ہے وہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ابھی بھی کر دیا ہے۔ غفوراً رحیما، رحیم خاص رحمتوں والا۔ اللہ العلی العظیم۔